اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ بی بی دو عالم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، یہ آپ کی وہ شأن بیان کرتا ہے کہ جو ایک لحاظ سے بہت ہی آپ کی برتر شان ہے، جس شأن و منزلت پر کوئی اور نہیں فائز ہو سکا، اس لیے کہ یہ وہ لقب ہے جو قرآن کریم نے جناب مریم مادر عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو عطا کیا اور انہیں سیدۃ النساء العالمین کہا۔ اور یہ لقب قرآن نے اگر دیا ہے تو جناب مریم کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لقب اگر عطا کیا ہے تو وہ جو انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ہے، اس بی بی کو یہ لقب خدا نے عطا کیا ہے، اور رسول خدا اور آئمہ خدا علیہ السلام نے یہ لقب بی بی کو عطا کیا ہے اور یہ اس لقب سے پکارا ہے۔ دراصل جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ لقب وہ لقب ہے کہ جس پر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اتراتے ہیں۔ یہ وہ لقب ہے جس میں بی بی کی وہ عظمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ کے اس لقب پر آپ کے بابا ناز کرتے ہیں، آپ کے شوہر نامدار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے اولاد، آپ کی اولاد میں سے ائمہ اطہار علیہ السلام وہ بی بی کا یہ لقب بطور خاص بیان کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے کہ جناب جعفر جعفی نے امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ جب نہروان کی جنگ سے امیر المومنین علیہ السلام واپس آئے اور آپ کو یہ خبر دی گئی کہ معاویہ نے آپ کو شب و ستم کرنا شروع کیا ہے، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بالائے منبر گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک خطبہ، اس خطبے کے ضمن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا آیۃ فی کتاب اللہ ما ذکرت ما انا ذاکرہ ما انا ذاکرہ فی مقامی ھذا، کہ اگر قرآن کریم کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں اپنا وہ مقام و منزلت جو ابھی بیان کرنے والا ہوں وہ بیان نہ کرتا۔ اور پھر آپ نے وہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، یقول اللہ عز وجل اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے گویا فرمایا کہ یہ وہ نعمات الہی ہیں مجھ پر جن کو بیان کرنے کا خود خدا نے حکم دیا ہے، تو اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو پھر تو میں اپنے فضائل و مناقب بیان نہ کرتا، اور وہ نعمتیں جو خداوند تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں میں بیان نہ کرتا، لیکن چونکہ خدا کا حکم ہے کہ تم پر جو میری نعمتیں ہیں ان کو بیان کرو تو میں وہ نعمتیں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک طولانی خطبہ دیا، اس خطبے کے ضمن میں آپ نے اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ انا سید الاوصیاء، میں اوصیاء کا سردار ہوں، تمام انبیاء کے جو اوصیاء ان سب کا سردار میں علی ہوں، وَوَصِيُّ خَيْرِ الْأَنْبِيَاء، اور میں سب سے بہتر اور سب سے برتر نبی سید المرسلین کا وصی ہوں۔ انا باب مدینۃ العلم، میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، وخازن علم رسول اللہ، میں رسول کے علم کا خزانہ دار ہوں، ووارث ہوں، اور میں رسول خدا کا وارث ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انا زوج البتول سیدۃ نساء العالمین۔ علی جس بات پر فخر کر رہے ہیں ممبر کوفہ پر وہ یہی ہے کہ میں سیدۃ نساء العالمین کا زوج ہوں۔ اسی طرح سے اسبغ ابن نباتہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ممبر کوفہ پر فرمایا کہ انا سید الوصیین ووصی سید النبیین، میں وصیوں کا سردار ہوں، میں اوصیاء کا سردار، میں نبیوں کے سردار کا وصی۔ انا امام المسلمین وقائد المتقین، میں مسلمانوں کا امام، میں اہل تقوی کا قائد و راہبر و رہنما، و ولی المؤمنین، اور میں مومنوں کا ولی، و زوج سیدۃ نساء العالمین۔ علی بی بی کا وہ لقب جو اپنے افتخار کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔
مفضل ابن عمر نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن لوگوں نے امیر شام سے کہا کہ آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ آپ حسن ابن علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ ممبر پر جا کے کچھ گفتگو کریں. لوگوں کا گمان یہ تھا کہ امام حسن مجتبیٰ امیر شام کے دبدبے اور کپکپے کے سامنے مبہوت ہو جائیں گے اور زیادہ کوئی اچھی گفتگو نہیں کر سکیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ انہیں حکم دیں تاکہ ان کا نقص لوگوں پر ظاہر ہو جائے. تو انہوں نے جب اس طرح کا مطالبہ کیا اور امیر شام نے بھی امام حسن مجتبیٰ سے کو بلوایا اور آپ سے کہا کہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیں اور ہمیں چند کلمے واعظ و نصیحت کریں. تو وہاں اس ممبر پر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات پر فخر و مباحت کیا وہ جناب مفضل ابن عمر نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا, ایھا الناس من عرفنی عارفنی, اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے, جس نے مجھے پہچانا اس نے تو مجھے پہچانا, ومن لم یعرفنی, اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو فانا الحسن بن علی بن ابی طالب, میں ابو طالب کے لخت جگر علی کا لخت جگر ہوں. وابن سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ, میں کائنات کی تمام خواتین کی سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو لقب بطور افتخار بیان فرما رہے تھے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے. تو بی بی کا یہ جو لقب ہے یہ بہت اہم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سلیم ابن قیس الہلالی نے اپنی کتاب میں کم و بیش 20 معتبر اور بڑی کتابوں کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ لقب نقل کیا ہے کہ اور یہ حدیث بیان کی ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین, فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے, تمام جہانوں کی من الاولین والآخرین تمام خواتین کی سیدہ و سردار جناب فاطمہ ہے. اور اسی جناب سلیم ابن قیس الہلالی نے اپنی اسی کتاب میں تقریباً 14 کتابوں کا حوالہ دے کر کہ انہوں نے یہ روایت بھی نقل کیا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل الجنہ جتنی جنتی خواتین ہیں ان کی سیدہ اور سردار ہیں. تو بی بی کا یہ لقب تمام القاب میں بہت برجستہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ قرآنی لقب جو جناب مریم کو ملا, آپ عدیلہ مریم تو کیا آپ سیدہ مریم بھی ہیں, اور اس کی طرف ہم ابھی ایک روایت میں اشارہ کریں گے. اور یہ وہ روایات بہت ساری, لہٰذا ہم چند ایک روایات ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جناب سیدۃ نساء العالمین کا یہ لقب بی بی کو کب ملا, کیسے ملا. تو اس حوالے سے جناب عبدالسلام ابن صالح حروی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, خلق فرمایا اور ملائکہ سے جناب آدم کا سجدہ کروایا اور حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا, تو حضرت آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ آیا خداوند تبارک تعالیٰ نے مجھ سے افضل بھی کوئی بشر خلق کیا ہوگا یا کرے گا. علیم بذات الصدور جو ذات ہے اس نے جانا کہ آدم کیا سوچ رہے ہیں. تو اس وقت نداء رب آئی, ارفع رأسک یا آدم, اے آدم اپنا سر اٹھا, فانظر الی ساق عرشی, میرے عرش کے ستون کو دیکھ, میرے عرش تلے دیکھ. فرفع آدم رأسہ, آدم نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھا, فنظر الی ساق العرش فوجد علیہ مکتوبا, تو عرش الہی کے ستون پر کیا لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن ابی طالب امیر المومنین وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. بی بی کا لقب کب ملا؟ بی بی کا لقب تخلیق آدم سے پہلے جناب سیدہ کو سیدۃ نساء العالمین کا لقب ملا, اور یہ لقب بی بی کا عرش الہی تلے لکھا گیا, ستون عرش پر لکھا گیا. اور اس
لقب کے ساتھ یہ بھی اضافہ تھا، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فقال آدم یا رب من ہؤلاء، جب آدم نے یہ دیکھا کہ عرش الہی کے ستون پر یہ گواہی لکھی ہوئی ہے، یہ مقدس پنج تن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں خدا کی توحید کے بعد، اور انہیں سید و سردار عالمین کا سردار بیان کیا گیا ہے، تو حضرت آدم نے پوچھا کہ یا رب من ہؤلاء، خدایا یہ کون ہیں؟ فقال عز وجل یا آدم، اللہ تبارک تعالیٰ کی ندا آئے آدم، ہؤلاء ذریتک وہم خیر منک، اے آدم یہ تیری اولاد ہیں لیکن یہ آپ سے برتر اور بہتر ہیں، ومن جمیع خلقی، اور میری تمام مخلوق سے برتر ہیں یہ، ولولاہم ما خلقتک ولا خلقت الجنت والنار، اگر یہ نہ ہوتی ہستیاں تو اے آدم نہ میں تجھے خلق کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں جہنم کو پیدا کرتا، ولا السماء والارض، اور نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ میں آسمان کو خلق کرتا۔